السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر صاحب اور دیگر عہدیداران اکرام اور میرے معزز مہمان اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آج 15 اگست کا دن ہے. اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس 15 اگست کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، یہ 15 اگست یہ جو ہر سال جو ہے منا رہی ہیں، جھنڈا چڑھاتے ہیں مختلف جگہ پر، جہاں پر اسکولوں میں اور جہاں کالج میں، جہاں کمپنی سرکاری پورا جگہ پر جو ہے جب یوم آزادی 15 اگست آتا ہے تو وہاں پورا جو ہے چھٹی دیا جاتا ہے. تو اس مناسبت سے یہ 15 اگست کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وطن کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا حصہ لیا ہے. اس مسئلے میں جو ہے اس عنوان کے تحت میں آپ کو جو ہے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، آپ سبھی تاریخ سے واقف ہیں. آپ کو ایک مرتبہ دہراتا ہوں، پھر سے ایک مرتبہ آپ کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اس وطن کی آزادی میں جو ہے مسلمانوں نے کتنا حصہ لیے ہیں اور مسلمانوں نے جو ہے اس وطن کی محبت کی وجہ سے اپنے خون، اپنے مال و دولت سب کچھ جو ہے لٹا دیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانیے کہ 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کے جب انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے مغلیہ سلطنت جو ہے روز بروز جو ہے کمزور ہوتے چلی جاتی تھی. تو کوئی ایسا قابل بادشاہ نہ ہو سکا جو اتنے بڑے ملک کو سنبھال سکے. تو یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اورنگزیب کے جب انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت آئے تھے تو مغلیہ سلطنت جو ہے ان کی سلطنت جو ہے بالکل کمزور پڑ گئی تھی. تو اس ملک کو سنبھالنے کے لیے جو ہے کون بادشاہ مقرر ہونا بول کے کنفیوژن تھا. تو اس وقت جو ہے ملک جو ہے کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. مختلف علاقوں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے نواب راجہ جو ہے وہ حکومت کرتے تھے. مغلیہ سلطنت جو ہے صرف دہلی کے آس پاس علاقے تک جو ہے کیا ہوا تھا، ان کا حکومت جو ہے مغلیہ سلطنت کا جو ہے دہلی کے آس پاس کے تک جو ہے محدود ہو چکی تھی. جیسا کہ تاریخ کا ہر طالب علم، ہر نوجوان جو ہے اس تاریخ کو جو ہے جانتا ہے. تو محترم سامعین اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے قدرتی وسائل سے جو ہے مالا مال ہے. یہاں کی قدرتی دولت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر غیر ملکی فاتحین یہاں برابر آتے رہے ہیں. انہی حملوں آوروں میں ایران کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام جو ہے نادر ہے، وہ جو ہے 1753 میں ہندوستان پر ایک زبردست حملہ کر کے قتل عام کرتے ہوئے یہاں کی دولت جو ہے سمیٹ کر واپس ایران چلا گیا. اس کے بعد یہاں لوگ جو ہے ظلم و زیادتی میں جو ہے لوگوں میں جو ہے بڑھتا تھا. یہاں جو ہے وہ ایران کا جب نادر شاہ جو ہے آیا، وہ آ کے پورا جو ہے ہندوستان کے جتنا بھی مال ہے وہ پورا سمیٹ کر جو ہے واپس ایران چلا گیا. جب اس کی خبر احمد شاہ ابدالی کو ہوئی 1753 میں ہندوستان پر جو ہے یہ جب لوگوں پر حملہ ہوا اور جو ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے، تو اس طاقت کو توڑنے کے لیے ایران کے بادشاہ جب نادر شاہ کے اس طاقت کو توڑنے کے لیے افغانستان سے جو ہے احمد شاہ ابدالی سے جو ہے انہوں کیا کرے اپنے 90,000 لشکر کو لے کر آ کے 14 جنوری 1760 پر ایک کو جو ہے پانی پت کے تاریخ میدان میں جو ہے ایک سخت جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں جو ہے جو ظلم کیے تھے، جو ظلم و زیادتی کیے تھے، مال و دولت جو ہے ہڑپ کرتے تھے، مسلمانوں کا جو خون یہ کرے تھے، اس کے بدلے طور پر جو ہے انہوں کیا کرے سب کا جو ہے خاتمہ کیے گئے تھے. تو ان کا بھی ایک مسلمان کے یعنی اس وطن کی آزادی میں جو ہے اس مسلمان کے نام میں سے ہے ان کا بھی جو ہے رونما ہے. محترم سامعین اکرام، یہاں کے نا اتفاقی وجہ سے یہاں کے معاملات میں جو ہے حکومت کے جو ہے معاملات میں دخل دینے کے لیے ان کی پالیسی کیا تھی، ان کی مکاری کیا تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ پالیسی جو ہے
عمل ہوتا تھا یہاں پر، تو ملک کے مشرقی اور مغرب شمالی سے لے کر جنوب تک کے حاکم بن بیٹھے اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو انہی دنوں میں 1760 پر ایک میں ہندوستان کے جنوبی علاقے میں میسور میں ایک سلطنت جو ہے قیام میں آئی تھی۔ تو میسور میں جو ہے نواب حیدر علی صاحب نے جو ہے کیا کہے تھے، تو انہوں جو ہے اس وطن کی محبت کی وجہ سے، اس ہندوستان جو ہے کئی ملکوں میں پٹا ہوا ہے، کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور یہاں کے جو ہے انگریزوں نے جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو انہوں نے میسور میں جو ہے کیا کہہ رہے تھے، حیدر علی نے جو ہے ایک ہمت سے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے، ان کا نام جو ہے ٹیپو سلطان کو کیا کرے، اس وطن کی محبت کی وجہ سے، اس وطن کو جو ہے آگے لے کر جانے کی وجہ سے، اس آزادی میں جو ہے انہوں نے کیا کہ اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو جو ہے انگریزی کے غلام سے آزاد کرنے کے لیے ان کو جو ہے تربیت کیے تھے، ان کو جو ہے تیار کیے تھے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے کیا کرے تھے، اس وطن کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ تو یہ آپ کو بھی ہونا چاہیے، یہ ہندوستان سے، وطن سے جو ہے محبت آپ کو بھی ہونا چاہیے محترم سامعین اکرام۔ تو ہر مسلمان کو جو ہے اس ہندوستان سے جو ہے محبت ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیے تھے، انگریزوں سے جو ہے نفرت کیے تھے، ٹیپو سلطان اور حیدر علی نے جو ہے اس وطن کی محبت کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی انگریز آئے تھے لڑنے کے لیے ان کا پورا مقابلہ کیے تھے۔ تو شمالی ہندوستان میں علماء کی جو ہے ایک عظیم شخصیت بھی جو ہے اس وطن کی آزادی میں جو ہے حصہ لیے تھے، ان کا نام جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی جو ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنا فرض عین قرار دیا کہ انگریزوں سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ اس وقت جو ہے شیخ الحدیث تھے، اس وقت انہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے انہوں، تو انہوں کیا فتویٰ دیے تھے کہ تو انگریزوں سے مقابلہ کرنا یہ جو ہے ضروری ہے، فرض قرار دیا ہے۔ جب یہ اس فتویٰ کے جو ہے سنتے ہی لوگ جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیے تھے۔ تو محترم سامعین اکرام، تو وطن کی آزادی میں جو ہے مسلمانوں نے جو ہے حصہ لیے تھے۔ آج جو ہے مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، تو مسلمانوں نے بھی جو ہے بہت سارے قربانیاں جو وطن کی آزادی میں دیے ہیں۔ تو ان لوگوں کا چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سید احمد شہید ہیں جو وطن کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ میں جو ہے ان کا نام بھی ہے، اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے وطن کے لیے جان و مال کی قربانی دیے تھے۔ انگریزوں کا جو مکاری تھا، انگریزوں کا جو غداری تھا، ان کو سب جو ہے واقف ہوتے تھے، اور یہ انگریزوں کا جو ہے ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین اکرام، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور اسی طرح مولانا محمد قاسم ہیں۔ تو یہ سب جو ہے انگریزوں کے جو ہے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ سب جو ہے اس وطن کی آزادی میں جو ہے ان کا بھی جو ہے حصہ ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، مسلمانوں کے ابھی جو ہے بہت سارے نام ہیں، انہی میں ناموں میں سے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، انہوں نے بھی جو ہے اس وطن کی آزادی میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے، اور انہوں نے ایک تحریک چلائے تھے، اور ایک تحریک ریشمی اور رومال کے نام سے جو ہے آج بھی جو ہے مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین اکرام، مسلمانوں کے نام جو ہے آج نہیں لیا جاتا ہے جنگ آزادی میں، تو آپ جو ہے مسلمانوں نے بھی حصہ لیے، ان کے نام بھی آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے مولانا محمد حسین احمد مدنی نے بھی جو ہے اس وطن کی آزادی میں جو ہے حصہ لیے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین اکرام، مولانا ثناء اللہ عمر تصری علیہ رحمہ نے بھی جو ہے اس جنگ آزادی میں جو ہے حصہ لیے ہیں۔ اسی طریقے سے حکیم اجمل خان صاحب نے بھی جو ہے اس وطن کی آزادی میں حصہ لیے ہیں۔ اور اس طریقے سے ڈاکٹر مختار احمد انصاری، اشفاق اللہ خان صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا احمد شاہ مدراسی، مولانا عنایت اللہ صادق پوری، مولانا نعمت اللہ وغیرہ کی قربانی کی آزادی کی تاریخ فراموش نہیں کر سکتے۔ مرد تو مرد کیا ہے، عورتوں نے بھی جو ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، جو ہم ہر سال 15 اگست کو 1947 کو ہندوستان جو آزاد ہوا تھا، تو ہندوستان برطانوی انگریزوں کے لیے 6 جنوری 1950 کو جب ملک جمہوری بنا تو ہندوستان کو صحیح معنوں میں آزاد حاصل ہوئی۔ تو یہ جو آزادی کے جو ہے
جب ہندوستان کب آزاد ہوا اگر کسی سے پوچھا جائے تو اس کا جواب یہی ہے کہ 1946 کو جو ہے آزاد ہوا تھا. 15 اگست کو جو ہے آزاد ہوا تھا. تو لال قلعہ دہلی میں جو ہے 1947 میں نہرو جی نے جو ہے پرچہ جھنڈا چڑھائے تھے. اسی مناسبت سے ہر سال جو ہے ہر وزیر اعظم کیا کرتے ہیں دہلی میں لال قلعہ میں جو ہے جھنڈا چڑھاتے ہیں. تو آپ کو اس وطن کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ کے تعلق سے اور جنگ آزادی میں اس کے پس منظر اور یہ کب آزاد ہوا اس کے تاریخ کے تعلق سے بھی آپ کو جو ہے واقف ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ وطن سے محبت اور یہاں کے الفت اور محبت سے جو ہے ہمیں جینا چاہیے. اس وطن سے جو ہے یہ محبت کرنا ہمارا فرض عین قرار دیا ہے اور ہم جب تک اللہ ہم کو رکھے تو اس وطن میں جو ہے سکون اور شانتی سے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے. اور جہاں جہاں نفرتیں ہیں جہاں جہاں بغض اور عنایت ہیں جہاں جہاں نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو مٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس وطن سے کوٹ کوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.